الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقال في مقام آخر اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے، جو حکم نازل کیا گیا ہے، اس کے مطابق تعلیمات دیتے رہو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کو کسی خاطر میں نہ لاؤ۔ مجھ سے بیشتر علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں آپ کے سامنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے متعلقہ اور ان کے انقلابی زندگی کے متعلقہ مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی، لیکن میں آپ کے سامنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امور کا تذکرہ کروں گا جن کو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں نہایت ضروری، نہایت اہم اور نہایت اکبر و اعلیٰ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلوات ربی و سلام علیہ نے لوگوں کے دلوں سے غیر اللہ کے ڈر کو نکالا۔ کہا جب تک کوئی قوم معزز نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے دل سے غیر اللہ کے خوف اور ڈر کو نہیں نکال دیتی۔ اور آج مسئلہ یہ ہے، سارے شرک کی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں قبروں کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے، قبروں کو پوجنا حرام ہے، لیکن یہ نہیں کہتے جس طرح مرے ہوئے کی پرستش کرنا اس کے آگے جھکنا منع ہے، اسی طرح زندوں کے آگے بھی جھکنا منع ہے، زندوں کا ڈر رکھنا بھی دل میں منع ہے۔ اور پھر ہمارے یہ نام نہاد حکمران، نام نہاد سیاستدان، نام نہاد چیف جسٹس، جنہوں نے اپنے نامعلوم افراد کو راضی کرنے کے لیے، اپنے بنائے لیڈروں کو راضی کرنے کے لیے کبھی قادیانیوں کی حمایت میں فتویٰ دے دیں، کبھی ختم نبوت کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کریں، کبھی جس کو چاہے نبی کر دکھائے، جس امام کا چاہے رتبہ اس کی شان سے بڑھ کر بڑھانے لگ جائیں۔ اور میں آج تم کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آئے تھے وہ کوئی بہادر قوم نہیں تھی، بلکہ بزدل اور ڈرپوک قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ابن ہشام نے لکھا، طبقات ابن ابی سعد میں لکھا گیا ہے، فرمایا یہ قوم وہ قوم تھی جو چند ٹکوں کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ دیتی تھی۔ نبی یہ کائنات آئے، فرمایا دنیا والوں سن لو، غیر اللہ کے خوف کو دل سے نکال دو۔ جس وقت تم غیر اللہ کے خوف کو نکال دو گے، اپنے دل میں صرف رب کے خوف کو پیدا کر لو گے، کائنات کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر تم نے دیکھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین کو اکٹھا کیا، کہا آؤ میں تمہیں آج اپنے رب کا دیا ہوا پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ لوگ اکٹھے ہوئے، آوازہ دیا، فرمایا چاہتے ہو کامیابی پا جاؤ، غلامی سے نجات پا جاؤ، لوگوں کے ڈروں کو دل سے نکال دو، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو، اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، تفلحو تم فلاح پا جاؤ۔ اور پھر فلاح ایسی پائی کہ جس نے اس آوازے کو قبول کر لیا وہ نبی بہادر کے ماننے والا بن گیا۔ پھر دنیا کائنات کی ساری چیزیں اس کے سامنے پیش کی گئی، دنیا کائنات نے اس کے آگے مال و متاع کو پیش کیا، اس کی خواہشات کو اس کے سامنے پیش کیا، لیکن اس نے جب رب کا ڈر دل میں پیدا کر لیا، رب کا خوف پیدا کر لیا، کسی کی کوئی آفر کو نہیں مانا۔ اور آج ہم ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بک جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، اور پھر فیصلے کرتے ہیں ان چیزوں کے خلاف کہ جن کے خلاف فیصلہ کر کے ہم چاہتے ہیں باطل عقائد کی موجودگی میں ایک طرف باطل عقائد بھی ہوں، ہم ان کا رد بھی نہ کرتے ہوں اور پھر اتحاد کی دعوت دیں کہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔
باطل کی موجودگی میں کبھی بھی اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اتحاد اس وقت ممکن ہے جب لوگوں کو توحید کا درس دیا جائے، لوگوں کے دلوں سے غیر اللہ کے زندہ اور مردہ کے ڈروں کو نکالا جائے۔ آج ڈر ہے، تھانے دار کا ڈر ہے، ایس ایچ او کا ڈر ہے، چیف جسٹس کا ڈر ہے، آرمی والوں کا ڈر ہے، نہیں ڈر ہے تو ایک اکیلے رب کا ڈر نہیں ہے۔ اور پھر قیامت کے روز واقفوہم انہم مسئولون، یہ نہیں ہوگا کہ تم بغیر سوال کیے چھوڑ دے جاؤ۔ آج منصب بن گئے، یہ پیر صاحب ہیں، ان پیر صاحب کے برابر بھی کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں بھائی؟ اسے کیوں، کس وجہ سے مقام و مرتبہ ملا؟ دین اسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ دین نے تو کسی کو ایسا کوئی مرتبہ نہیں دیا۔ آج ہم نے اپنے نام نہاد لوگوں کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیا، اور نبی کائنات ساری عمر اس ڈر کو نکالتے رہے۔ انقلاب کیسے آیا؟ نبی کائنات بزدل نہیں تھے، بلکہ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں حنین کے موقع پر سامنے 24,000 25,000 کا لشکر ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کفار نے ایک دم تیروں کی بچھاڑ کر دی، صحابہ منتشر ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنی سواری کو ایڑ لگاتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اس بہادر نبی کا کلمہ پڑھا، اور آج ہم اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے در در کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہ کہتے ہیں اس قانون کو مت لاگو کرو، اس قانون کو۔ ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کائنات یہ وہ واحد مسئلہ ہے جس کے اوپر تاریخ کے اندر سب سے زیادہ جانیں لٹائی گئی۔ ختم نبوت ایک واحد ایسا معاملہ ہے، ایک تو سارے علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اس سے مراد، اور آج ان کے قانون کو پاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو یہ کہے جو رب کا گستاخ ہے، نبی کا گستاخ ہے، جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، آپ سے پہلے انبیاء کا گستاخ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں اس نے جو الفاظ لکھے، نبی کائنات کے بارے میں جو الفاظ لکھے، اگر وہ میں بیان کروں تو یہاں کا اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے ہر شخص کو اس کے مذہب کے بیان کی آزادی ہونی چاہیے۔ ان کا نعرہ ٹھیک ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک مقام پر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بعض دفعہ بات سچی کر کے مراد جھوٹی لی جاتی ہے۔ بات سچی کرتے ہیں، ہر شخص کو مذہب کو اس کے بیان کی آزادی ہونی چاہیے۔ قادیانیوں کا کون سا مذہب ہو گیا؟ ایک شخص عیسائی ہو، ایک شخص مسلمان ہو، آپ عیسائی کو مسلمان کہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو ناپسند کرے گا، بھئی میں مسلمان ہی نہیں ہوں، اور مسلمان بھی اپنی اہانت محسوس کرے گا۔ ایک شخص مسلمان نہیں ہے، اسے مسلمان قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں اپنی برابری نہیں تقسیم کر سکتے، دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے مد مقابل ہی رکھنا پسند کریں گے۔ پھر قادیانیوں کو کس طرح سے تم مسلمان شمار کروانا چاہتے جو نبی کی شریعت کو نہیں مانتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، فرمایا خاتم النبیین، سارے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سابقہ انبیاء کی طرح بیان کرتے ہوئے فرمایا کسی نے عمارت بنائی بڑی خوبصورت، آخر میں ایک اینٹ چھوڑ دی، یاد رکھو وہ ایک اینٹ آخری میں ہوں۔ اور آج ہم غیر اللہ کے ڈر کو، زندہ اور مردہ کے ڈر کو اپنے دل میں لیے ہوئے سمجھتے ہیں اتحاد ہوگا، انقلاب آ جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمارے دلوں میں ڈر پیدا کیا تو صرف اللہ رب العزت کا، اور ساتھ یہ درس دیا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو، بات سیدھی سچی کہو، چاہے مد مقابل تمہاری بات کو ٹھکرا دیا جائے، نہ مانا جائے۔ آج ہم سمجھتے ہیں شیخ صالح ابن عثیمین عرب کے بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ حق بات جو ہوتی ہے نا، یہ اپنا ایک اثر رکھتی ہے، اپنی ایک تاثیر رکھتی ہے۔ بظاہر وہ آپ کے سامنے آپ کی بات ٹھکرا دی جائے، لیکن کسی نہ کسی کے دل میں وہ گھر ضرور کر جاتی ہے۔ آج ہماری باتوں کو ٹھکرایا جاتا ہے، ہمارے راستوں کو روکا جاتا ہے، اور قادیانیت کی ہم نوائی اور تلوہ شرائی کے لیے جو جی میں آئے قانون بناتے ہیں، جو جی میں، حالانکہ آئین میں دفعہ 298 بی اور سی کے مطابق کسی قادیانی کو اپنی مذہب بنانے کی اجازت نہیں ہے، انہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کس منہ سے یہ کس قرآن کی دعوت دینا چاہتے ہیں؟ 20 سے زائد مقام میرے پاس گھر میں موجود ہیں، ان کی کتابیں دیکھو، روحانی خزائن دیکھو، حقیقت الوحی دیکھو، احام دیکھو، ابہام دیکھو،
انہوں نے 20 سے زائد مقام پر قرآن پاک میں لفظی تحریف کی ہے، لفظی تحریف کی ہے۔ مانوی تعریف تو کرتے ہی ہیں، لفظی تحریف بھی کی ہے۔ اور جو کوئی حوالہ مانگنا چاہے، میرے پاس گھر میں الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، میں حوالہ دکھانے کے لیے تیار۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں سے زندہ اور مردہ کے خوف کو نکالا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دل سے غیر اللہ کے خوف کو بھی نکالو، زندہ کے خوف کو بھی نکالو۔ صرف 2 منٹ دوں گا بس۔ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں سیدنا ابو ذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ لگایا، لوگوں غیر اللہ کے ڈر کو اپنے دل سے نکالو، زندہ مردہ کے ڈر کو اپنے دل سے نکالو۔ مشرکین اکٹھے ہوئے، کہا یہ آوازہ بڑا بلند ہو رہا ہے، آواز کو بند کرنا پڑے گا، اگر یہ لوگ سنیں گے لوگ حق کو قبول کرنے والے ہو جائیں گے، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا ڈر نکل جائے گا، لات و عزا کا ڈر نکل جائے گا، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوں گے۔ کہا آوازوں کو بند کرنا ہے، راستے روکو۔ آواز لگائی، کہا قولوا لا الہ الا اللہ، عرب سے مشرق سے مغرب میں رہنے والوں اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، غیر اللہ کے ڈر کو جگہ نہیں دو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ آوازہ سنا سیدنا ابو ذر نے، ایمان لے آئے۔ مشرکین نے اتنا مارا، مفسرین نے لکھا ہے 2 دن تک ہوش نہیں آیا، ہوش آتا ہے پھر مار پڑتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کیوں مار کھاتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول پہلے بھی بڑی مار کھائی ہے، لیکن اب اللہ کے لیے مار کھاتا ہوں، کسی کا ڈر خوف دل میں نہیں ہے۔ فرمایا ابو ذر ایسا کرو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، اور اس وقت آنا جب پورا قبیلہ تمہارا مسلمان ہو جائے گا۔ ابھی سال نہیں گزرا، رب کے پیغام کو لے کر، رب کا ڈر دل میں رکھ کر اپنے قبیلے کو دعوت دی، نبی کے دروازے پہ دستک کی۔ فرمایا ابو ذر پھر واپس آ گئے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا سارا قبیلہ مسلمان ہوگا تب آنا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوا ہے، اسی دن ہی سارے مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں۔ آئیے ایک اور صحابی کی مثال دیتے۔ صحابی اپنی ٹانگ سے معذور ہے، 2 بیٹے اجازت کے لیے آئے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جانے کے لیے اعلان کیا۔ بیٹے آئے ابو کے پاس، کہنے لگے اجازت چاہیے۔ فرمایا مجھ سے کیا اجازت لینے آئے ہو، اللہ کے رسول کا پیغام آ گیا، تم نکل جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ راستے میں جب وہ ابھی جا رہے تھے، اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ ٹانگوں والے تو جلدی سے جنت میں پہنچ جائیں گے، تیرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو بھی اسی طرح چل پڑ۔ وہ صحابی اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ اللہ کے رستے میں چل پڑتا۔ یہ ڈر اپنے دل میں، اور جب خوف نکل گیا ایسی جماعت تیار کی گئی۔ یہ تو مرد تھے، ایک عورت کی مثال دے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئیں، ابو جہل نے پکڑ لیا، کہا اب تیرے دل میں ڈر ہمارے رب کا نکل گیا، لات و عزا کا نکل گیا، کس سے ڈرنے لگی؟ کہا میں محمد کے ڈر اب رب سے ڈرنے لگی ہوں۔ اس نے تیش میں آ کر، غصے میں آ کر، طبقات ابن سعد میں موجود ہے، سیرت ابن ہشام میں موجود، اس نے دکھتی ہوئی سلاخیں منگوائیں، سرخ ہوئی آنکھوں کے قریب کی، کہنے لگا ابھی بھی موقع ہے، اب اس رب کے ڈر کو دل سے نکال دے، ہمارے رب کے ڈر کو اپنے دل میں پیدا کر لے۔ کہا جب سے محمد کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئی ہوں، اب ممکن نہیں ہے کہ تمہارے رب کا ڈر میرے دل میں جمع ہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اولیاء الرحمن کو بھی راضی کر رہے ہیں، شیطان کو بھی راضی کر رہے ہیں۔ راضی رہے رحمان بھی، ناراض نہ ہو شیطان بھی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف اولیاء الرحمن بھی دل کے اندر ہو اور اولیاء الشیطان بھی دل کے اندر ہو، ایک قبر پرست بھی دل کے اندر ہو اور ایک موحد بھی دل کے اندر ہو، ایک دل میں اللہ کا بھی ڈر ہو اور غیر اللہ کا بھی ڈر ہو۔ مومن کے لیے یہ شیوا نہیں ہے، اس کی نماز ہوتی ہے اللہ کے لیے، جینا ہوتا ہے اللہ کے لیے، مرنا ہوتا ہے اللہ کے لیے، کوئی کام ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور یہی اہل حدیث کی دعوت اور مشن اور عقیدہ اور منہج ہے، اور اسی نہج کے اوپر عرب وہ قوم جو غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، رسول اللہ آئے، غیر اللہ کے ڈر کو دل سے نکالا، اللہ کے ڈر کو دل میں پیدا کیا، وہ سب سے معزز اور اعلیٰ اور عرفہ قوم بن گئی۔ سیدہ زنیرہ کو لے کے آئے، کہنے لگا تیری آنکھیں نکال دوں گا۔ کہا اگر آنکھیں نکالے گا تو میں اپنے رب کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، کوئی نہ کوئی حل ہو جائے گا، میرے اس آنکھوں کو نکال لینے سے میرے دل میں ایمان کی کمی نہیں ہوگی، تیرے رب کا، تیرے بنائے ہوئے باطل معبودوں کا خوف میرے دل میں نہیں آئے گا۔ اس نے سلاخیں ماری، آنکھیں نکال دی، کہنے لگی اللہ میں تیری توحید کے لیے پہرا دے رہی ہوں، اس نے میری آنکھوں کو نکالا، اور کہتا یہ ہے کہ میرے لات و عزا نے تیری آنکھوں کو نکال دی۔
ابھی یہ کلمات ادا نہیں ہوئے، ما تقویت هذا الکلمہ، ابھی یہ کلمات ادا نہیں ہوئے، الا رد اللہ بصرہ، اللہ نے اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ یہ میرے بھائیوں غیر اللہ کا ڈر جب دل سے نکلے گا، اور اسی مشن کے اوپر آج واز کرتے ہیں، یہ آپ کے اخلاق کے اوپر بات کرتے ہیں، سارے معاملات کے اوپر آپ کی بہادری اور دلیری سنانے کے لوگوں کو ضرورت ہے۔ جب آپ کے دل میں غیر اللہ کا ڈر نکل جائے گا، اللہ کا ڈر آئے گا، پھر کسی بدبخت کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اور انداز سنائی جاتی ہے، ہمیں اور کہانیوں پہ لگایا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی بہادری اور دلیری کا کیا کہنا؟ مدینے میں گل ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے بڑا گلہ لگتا ہے کسی دشمن نے حملہ کر دیا، سارے تیاری کر رہے ہیں جنگ کی، ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں، باہر نکلے مدینے سے، سامنے سے دیکھا گھوڑے کے اوپر ایک آدمی بھاگتا ہوا آ رہا، دیکھا غور سے، دیکھا اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لم تراؤ لم تراؤ، اور تم سارے پلٹ جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول وہ غزوے کا موقع ہے، مدینے پر حملہ ہو گیا، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا اگر کوئی حملہ کرے گا اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اچھا چل پڑے، سامنے پتا چلا دشمن کی تعداد ہے 24,000، یہودیوں کو پتا چلا 1300 یہودی علیحدہ ہو گئے۔ شیخ بس 5 منٹ، صرف 5 انشاءاللہ، شیخ اجازت ہے 5 منٹ بیان کر لیں؟ اچھا بس یہ بیان کر کے میں مکمل کر کے ختم کر رہا ہوں۔ 24,000 کا دشمن سامنے سے، 1300، اچھا بھائی بس میں 5 منٹ کا ہے، بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ 24,000 کا لشکر حملہ آور ہو گیا، 1300 یہودی سائیڈ پہ ہو گئے، مدینے کے دروازے پہ پہنچے، اللہ کے رسول کے ساتھ 1700 ساتھی تھے، فرمایا بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے، فرمایا تم میں سے بھی جو پلٹنا چاہتا ہے پلٹ جائے، فرمایا اللہ کے رسول آپ اکیلے کیا کریں گے؟ فرمایا میرے ساتھ اللہ ہے، مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صرف اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔